اس کے بعد جو آر اوز کی کہانی تھی اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے. دیکھیں یہ شفاف الیکشن پہلے بھی نہیں تھے الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کے پولنگ جب میرے خیال ہے 12 بجے تک ہو رہی تھی اس کے بعد بھی وہ الیکشن فیئر نہیں تھے، اور اب جو ہو رہا ہے یہ بھی فیئرنیس نہیں ہے. بہرحال جو خوشی کی بات ہے اس سارے منظر میں وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ تاریخ میں میرا خیال ہے کسی ملک کی تاریخ میں نہیں کیا گیا، کہ ان ساری مشکلات کے باوجود کہ پری پول ریگنگ بھی ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی ریگنگ ہوئی، اور اب بھی جو ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے باوجود پولنگ دن پہ انہوں نے آرام سے آ کے ووٹ کیا ہے اور اپنا حق ادا کیا ہے، اور ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ان کو شناخت اپنی نظر آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹ کی طاقت کتنی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کو کتنی سیٹوں پر اس وقت اعتراض ہے کہ ان سیٹوں پر ان کے امیدوار جیتے ہوئے تھے فارم 45 کے مطابق، لیکن وہ نہیں جیتنا چاہیے تھے. اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر ہم لوگ موجود ہیں. دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 50 ایسے حلقے ہیں جہاں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں میں، 50 ایسے حلقے ہیں جہاں ایشوز ہیں، اور ان میں سے تقریباً کوئی 70-80% ایسے ہیں جو کہ بڑے جینوئن قسم کے میٹرز ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 140 اور 50 کے درمیان سیٹیں ہونی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی. MWM کے ساتھ اتحاد بھی آپ کا ہو چکا ہے، تو اب بھی کوئی صورت ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ بنا سکیں؟ ایسے دیکھیں اس وقت تو اب کل کے بعد تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ کیا صورتحال ہوگی، لیکن کے پی کے میں تو حکومت کا سرٹنٹی ہے، وہ تو انشاءاللہ بنے گی. پنجاب اور جو وفاق ہے وہ ابھی اوپن ہے، وہاں دیکھیں گے کس طرف معاملہ چلتا ہے. فی الحال جو کل کی نیوز ہے، کیونکہ باقی ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہیں، تو یقینی طور پہ فگر وائز ان کا زیادہ فگر نظر آتا ہے. کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن سے بھی آپ نے رجوع کیا، یہ جو آپ نے 50 حلقے تقریباً گنوائے این اے کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ہی دنوں میں، چند دنوں میں ان پر فیصلہ آ سکتا ہے اور آپ بھی مجھے نہیں قابل ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جس طرح کہ آج تاریخیں دی گئی ہیں اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن امید ہم رکھتے ہیں، امید سے یہ زندگی بھی قائم ہے اور ملک بھی قائم ہے. سر وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے منتخب کیا ہے، تو مطلب وفاداری اور بہادری کافی اس منصب کے لیے، کیونکہ بزدار صاحب کو جب خان صاحب نے لگایا تو کافی سارے سوالات اٹھائے گئے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی دیکھیں، آپ نے اپنی جو ٹیم کا جو بیسٹ بیٹسمین ہے اسی کو اوپننگ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ جو ہماری مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ وہ بیسٹ بیٹسمین ہیں اس منصب کے لیے، تو ان کو چوز کیا گیا. اگر ان کے علاوہ کوئی آپ اور ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے تو وہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. سر بابر سلیم خان سواتی ہیں منصیرہ سے، وہ بھی ڈٹے رہے خان کے ساتھ 9 مئی کے بعد، اور اس کے علاوہ صرف ڈٹے رہنے کا نہیں جی سوال ہوتا ہے، اس میں بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹی کیا ہے، جو ان کے نیچے یا ان کے ساتھ جو کام کرنے کو کتنے لوگ تیار ہیں، ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ ڈبیٹ اچھی بات ہے، آپ ڈبیٹ کریں، اس کے بارے میں بات کریں کہ نہیں اس سے بہتر یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا یہ بہتر چوائس نہیں ہے. وہ ڈبیٹ جاری رہنی چاہیے، اس سے پھر سیکھتا ہے انسان. اچھا سر، لیکن فی الحال تو یہ پوزیشن ہے. یہ بتائیے کہ کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے، ابھی شیر افضل مرل صاحب نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ کرنا چاہتی تھی. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو جو پروپوزل دیا ہے کہ ہم اتحاد کریں گے تو چاروں جو گورنرز ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے، صدر کا عہدہ ہمارا ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہمارا ہوگا، چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ہماری ہوگی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، وہ کس طرف کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ان سے سوال پوچھیں. جہاں تک مجھے علم یہ ہے کہ ہماری تو کوئی بات چیت پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی تھی، نہ انہوں نے کوئی آفیشلی ایسا کہا تھا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو مروت صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات کہہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ میرے ساتھ زرداری صاحب رابطے میں تھے. پھر ان سے پوچھیں، لیکن آفیشلی میرا خیال ہے اچھا، اس میں سوال کا پوائنٹ یہ تھا